الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سارے ادوار گزر چکے، بہت سارے لوگ گزر چکے، بہت ساری قومیں گزر چکی، بہت سارے دور گزر چکے۔ ان لوگوں نے بھی تمہاری طرح سے مکان بنائے، ان کی معاش، معیشت، معاشرت، بود و باش، رہن سہن بھی تمہاری طرح کا تھا، ظاہر ہے وہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے، لیکن ان کے بنائے ہوئے مکان تو موجود ہیں لیکن وہ مکین تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ لہذا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کو، ہمارے کلام کو، ہمارے فرمان کو جھٹلایا۔ حالانکہ ہم نے کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، زمین کے اوپر کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، زمین کے کسی بھی حصے میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس کے پاس اللہ کا نبی نہ آیا ہو۔ یعنی ہم تو ان نبیوں کے نام جانتے ہیں جو قرآن میں یا بائبل میں جن کا تذکرہ ہے، اور جن کا تذکرہ قرآن میں ہے ان کا بائبل میں بھی ہے۔ تو لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہت سارے نبی ہیں جن کے نام ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ اس کا مطلب ہے اور بھی نبی ہیں جن کے نام ہمیں نہیں پتہ ہیں، کیونکہ زمین کے جن جن حصوں میں بھی انسان آباد تھے ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آتے رہے ہیں یکے بعد دیگر، کیونکہ اللہ نے کسی بھی قوم کو نبی سے خالی نہیں چھوڑا۔ کیوں کہ اللہ نے تو سب کو بتانا تھا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تم یوں ہی بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنا دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ تو ہم نے یہ سارا کچھ بتانے کے لیے یکے بعد دیگرے ہر قوم کے پاس نبی بھیجے تھے، لیکن آج بھی ان قوموں کے جو آثار ہیں، زمینی آثار ہیں، ان کے مکان ہیں، ان کے بنائے ہوئے بہت سی چیزیں ہیں، ان کے محل ہیں، ان کی باڑیاں ہیں، ان کے باغات ہیں، ان کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں۔ چنانچہ قوم عاد ہو، سمود ہو، ہود ہو، ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو موئن داڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، یہ ساری اقوام کے آج بھی مکان موجود ہیں۔ حتیٰ کہ موہنجو داڑو یہ ایک سندھی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مرے ہوئے لوگوں کی زمین، مرے ہوئے لوگوں کے گھر۔ چنانچہ جب موہنجو داڑو کے آثار کو دیکھتے ہیں تو ان کی اینٹیں آج بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں کہ وہ کتنی مضبوط اینٹیں تھیں، کہ آج بھی وہ موجود ہیں، حالانکہ اس کو لگ بھگ 3000 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی آثار قدیمہ کے ماہرین کے حساب سے وہ کہتے ہیں۔ موئنجو داڑو کے بالکل قریب ایک نیا شہر آباد ہو چکا ہے، اور وہ لاڑکانہ کے نام سے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن موئنجو داڑو آج تک موئنجو داڑو ہے، مرے ہوئے لوگوں کا شہر، یعنی اس میں کوئی آباد نہیں ہو سکا۔ بالکل سیم صورتحال بہت سارے دیگر شہروں کی ہے پوری دنیا کے اندر۔ عاد و سمود کے بھی یہی حالات ہیں جو مدینے سے لگ بھگ 300-400 کلومیٹر نارتھ میں ہے، شمال میں، مدینہ منورہ سے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا کے اندر یعنی لوگوں کے آثار موجود ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی ادوار گزر چکے ہیں انسانوں کے، تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو اور یہ جانو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے تو بہت کم ایسی ڈسکوری کی ہیں، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے اور دیگر اقوام نے بہت ساری ڈسکوریز ایسی کی ہیں کہ جن سے ابھی بھی یعنی آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال سے وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں،
اور قوم لوط کے آثار بحر مردار سے ملے ہیں کہ ان کی بستی کس طرح سے زمین کے اندر دھنسا دی گئی اور اس کے اوپر جو ہے بحر مردار کا جو پانی ہے وہ اس کے اوپر آ گیا اور اس بستی کے اندر ان کے آثار، یعنی ان کے آثار اس سمندر کے اندر موجود ہیں۔ تو ان کو دیکھنے کا مقصد کیوں اللہ نے اچھا یہ آیت قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہ اللہ نے فرمائی ہے، یعنی یہ حکم کہ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، سیر کرو، دیکھو، جانو، پرکھو، کیا دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے آباد تھے۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ آج ہم لوگ زمین کے پیچھے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہم لوگ دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کی گردنیں مار دیتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، سب لوگ آپس میں جو ہے وہ اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو دنیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور وہی حقیقت اظہار ہے کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یعنی یہ زمین اور اس پر رہنے والے اور اس پر جو کچھ بھی ہے زمین کے اوپر، اس ساری دنیا کے وارث صرف ہم ہیں، یعنی یہ ہماری وراثت ہے، تم لوگ یہاں مسافر ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بس اسٹیشن ہو یا کوئی ریلوے اسٹیشن ہو اور وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں اس ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میری ملکیت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے وہاں گھنٹہ بیٹھنا ہے یا 10 منٹ بیٹھنے ہیں یا 2 گھنٹے بیٹھنے ہیں، اگر گاڑی لیٹ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ چھوڑنا ہے۔ یہ مسافر خانہ جو ہے آپ کے لیے کرسیاں بھی رکھی ہوں گی، آپ کے لیے پینے کا پانی بھی ہوگا، آپ کی ضرورت کے لیے ساری چیزیں ہوں گی، کنٹین ساری چیزیں ہوں گی، ساری سہولیات ہوں گی آپ کی ضرورت کی، لیکن بہرحال وہ ایک مسافر خانہ ہے، آپ کو آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے، مسافروں کے لیے ہی بنایا گیا ہے کہ جو مسافر یہاں آئیں گے، یہاں سے انہوں نے گاڑی میں جدھر بھی جانا ہے تو ان کی گاڑی کے آنے تک ان کو بیٹھنے کی یہاں پہ سہولت ہونی چاہیے، تاکہ جب ان کی گاڑی کا ٹائم ہو، ان کی گاڑی آئے تو وہ جو ہے اس وقت تک یہاں پہ بیٹھ سکیں، کھا پی سکیں، جو بھی ان کی ضروریات ہیں، ان کے لیے واش روم ہے اور یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن نہ تو بنانے والے نے یہ کہ بھی یہ جو آ رہا ہے بس وہ ادھر ہی پرماننٹ رہ جائے، اور نہ ہی جو بندے آنے والے ہیں وہاں پہ مسافر، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پرماننٹ رہنا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے یہ مسافر خانہ بنایا ہے، اور اسی نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ مسافر خانہ بنایا ہے، نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، یہ وراثت ہماری ہے، یہ ملکیت ہماری ہے، ہم یہاں پہ تمہیں لا رہے ہیں، تمہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تمہاری ضروریات کی چیزیں اس زمین سے پوری کر رہے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ زمین کو ہم نے زندوں اور مردوں دونوں کے لیے کافی کر دیا ہے۔ یہ وہ مسافر خانہ ہے کہ یہاں پہ جو آ رہا ہے نا، پیدا ہو رہا ہے، اس کی ساری ضرورتیں بھی اللہ نے اس کے اندر ہی رکھی ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، ساری بود و باش اس کی جو ہے اس زمین سے پوری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اس کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، اور وہ زمین کے جب اوپر رہ رہا ہوتا ہے تو وہ بڑے شور شرابے سے کہتا ہے یہ زمین میری ہے، یہ باغ میرا ہے، یہ محل میرا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ میرا 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 کرتے 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 وہ جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا نام و نشان ایسے مٹ جاتا ہے جیسے اس نام کا کوئی فرد تھا ہی نہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے کہ ایک لمحے میں وہ قصہ ماضی بن جاتا ہے، اسٹوری بن جاتا ہے کہ ہاں ایک بندہ تھا، اس نے یہ مکان بنایا تھا، اس نے یہ فیکٹری لگائی تھی، اس نے یہ کاروبار اسٹیبلش کیا تھا۔ تو یہ ہے انسان کی ساری حقیقت۔ اچھا، پھر اللہ نے فرمایا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا آخر انجام ہوا کیا، ان کا انجام جو ہوا وہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کے مکان تو موجود ہیں لیکن وہ مکین نہیں رہے، ان مکینوں کی جو نسل تھی وہ بھی کٹ گئی، ان کے بچے بھی، ان کی عورتیں بھی، وہ سارے لوگ مر گئے۔ آخر ایسا کیا عذاب ان پر آیا؟ تو اللہ نے اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں وضاحت فرما دی کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے فرمانوں کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
اللہ نے ان کو قصہ ماضی بنا دیا۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں، وہ چیزیں نہ کریں جن کی وجہ سے وہ لوگ قصہ ماضی بن گئے، اور یہاں دنیا تو ان کی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے کہ اصل تو آخرت ہے، اصل تو جنت کی زندگی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ دنیا ہی صرف اپنی برباد نہیں کی اللہ کی نافرمانی کر کے، بلکہ انہوں نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی، وہ جہنم میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بئی وجہ ان لوگوں سے سبق حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے حالات کے بارے میں جانیں اور دیکھیں اور پرکھیں کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، وہ ہلاک کر دیے گئے۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر ہم لوگ بھی انہی کی روش پہ رہے، انہی کے طریقے پہ رہے، انہی کی طرح سے ہم نے بھی اللہ کے فرمانات کو پس پشت ڈال دیا، تو ہم بھی اسی طرح سے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی بھی برباد کر بیٹھیں گے اگر ہم نے آخرت کے لیے یہاں دنیا میں رہ کے کچھ نہ کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ھذا بیان للناس، یہ جو قرآن ہے نا، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ لوگوں کی نصیحت کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، نصیحت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، یہ قرآن ان کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لہذا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے نصیحت کا بہت بڑا بیان ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے مگر ان لوگوں کے لیے متقین جو پرہیزگار ہیں، یعنی جو لوگ اس قرآن کو مانیں گے، اس قرآن کو سمجھیں گے، اس پہ بلیو کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسی مینول بک ہے ہماری، اگر ہم نے اس کو فالو کیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اور چونکہ ہم تو دنیا میں رہ کے آخرت کامیاب بنانے آئے ہیں، لہٰذا ہم نے اگر اس کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈھالا تو ظاہر ہے کہ ہم جنت کے راستے پر نہیں چل سکیں گے۔ اس لیے کہ جو راستہ جنت کا ہے وہ اس قرآن نے، اس کتاب نے، اس بیان نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا، آخرت کی کامیابی کا راستہ کون سا ہے، وہ اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں تم دل شکستہ نہ ہونا اور نہ ہی غم کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوئے، یعنی اگر تمہارے اندر ایمان ہوا تو تم لوگ کامیاب ہوگے، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی اگر تم لوگ اس کتاب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو گے۔ تو اس کے مطابق جب اپنے آپ کو ڈھال لو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تمہیں دل شکستہ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے کتنے بھی حالات تمہارے لیے مشکلات آ جائیں، لیکن تم نے دل شکستہ نہیں ہونا، تم نے غمگین نہیں ہونا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے تو کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، اعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیت قرآن مجید کی ہمیں پریکٹیکل بھی نظر آتی ہے، یعنی یہ اللہ کا فرمان تو اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالی نے عملی طور پہ بھی یہ ان مسلمانوں میں ہمیں دکھا دیا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق ڈھالا، اس آیت کا مصداق بنایا، یعنی کیا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر تمہارے اندر ایمان ہوا، مطلب اگر تم نے بلیو کیا، یقین کیا اس قرآن کے اوپر، اللہ کے فرمان کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر یقین کیا، تو پھر تم ہی غالب رہو گے، یعنی غلبہ تم ہی کو ملے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ تو
اب ہم نے خلفائے راشدین کا دور دیکھا، اس کے اندر اس وقت جو دو بڑی سپر پاورز تھیں، باقی ممالک تو تھے ہی تھے، لیکن دو بڑی پاور تھیں عسکری لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، قیصر و کسریٰ کی، وہ دونوں جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی۔ کیسے؟ کہ جب خلفائے راشدین نے یہ اس آیت کے یعنی اب وہ مصداق بنے، ان کے اندر جو ایمان جس طرح سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، تو حالانکہ ان کے پاس دشمن کے مقابلے میں اس طرح کی قوت بھی نہیں تھی، اور نہ کوئی ظاہری ٹھاٹ باٹ تھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، دشمن ان کے مقابلے میں بہت زوراور تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان کی قوت نے یہ دکھا دیا کہ ایمان کی قوت ہے تو اس کے مقابلے میں سب کچھ خس و خاشاک ہے۔ چلیں وہ تو ایک زمانہ تھا جب وہ صحابہ کرام تھے یا تابعین، لیکن آج کے دور میں ہم نے دیکھا 1400-1500 سال بعد ہم نے دیکھا افغانستان کے اندر کہ کس طرح سے 48 نیٹو کے ممالک نے، جو دنیا کے پاورفل ممالک ہیں، انہوں نے مل کے اس کو مٹانا چاہا، ان لوگوں کو کہ جن کے پاس پہننے کے صحیح کپڑے بھی نہیں تھے، جوتے بھی نہیں تھے، کھانے کو ٹھیک طرح سے کوئی کھانا بھی نہیں تھا، چجائے کہ ان کے پاس دشمن کے مقابلے میں کوئی اسلحہ ہوتا، کوئی بارود ہوتا، کوئی ٹینک توپ ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی پرانے ہتھیار جو دشمن سے کھینچ کے وہ لے سکتے تھے، یا پرانی جو بھی چیزیں تھیں وہی تھیں، لیکن دشمن کے مقابلے میں بہرحال بظاہر وہ بالکل بھی کمزور تھے ہر لحاظ سے، لیکن یہ چیز ضرور تھی ان کنتم مؤمنین، ایمانی قوت تھی ان کے اندر، جس کی بدولت اللہ نے ان کو سرخرو کیا اور ساری دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ کی یہ یعنی یہ جو پریڈکشن ہے، یہ جو پیشین گوئی ہے، وہ پوری ہوگی کبھی بھی اگر کوئی ایسا یہ شرط پوری کر کے دکھا دے کہ اس کے اندر ایمان ہو اور اس کے سامنے ساری دنیا آ جائے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب نہیں ہونے دے گا۔ اور یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ بڑے جچے تلے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں، اور یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں تم کبھی دل شکستہ نہ ہونا، کبھی گھبرانا نہیں، کبھی بزدلی مت دکھانا، اور کبھی غم بھی نہ کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی لوگ غالب رہو گے، دشمن کے اوپر تمہارا غلبہ رہے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے۔ چنانچہ آج دنیا کیوں پریشان ہے، کیوں اسلام کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیوں قرآن جلایا جا رہا ہے، کیوں پیغمبر اسلام کے پتلے بنائے جاتے ہیں یا ان کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کیوں ان کے خلاف ساری دنیا اکٹھی ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ اب وہ چیز پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو قرآن میں اللہ نے کئی بار بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پوری دنیا کے اندر غالب کر کے رہنا ہے۔ پھیلانا ایک اور بات ہے، غالب کرنا ہے، لیظہرہ، اس کو غالب کر دینا ہے پوری دنیا کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر اسلام غلبہ حاصل کرے گا۔ اب وہ پورا میڈیا پوری دنیا کا یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 30-40-50 سال میں جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر اسلام چھا جائے گا، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی، کیونکہ جس رفتار سے اسلام پھیل رہا ہے، غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اتنی تیزی سے جو ہے وہ اسلام پھیل رہا ہے کہ اگلے تھوڑے عرصے میں جو ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام ہی اسلام ہوگا، اور جب سارے مسلمان ہوں گے تو حکومت پھر کس کی ہوگی؟ جمہوری لحاظ سے ظاہر ہے مسلمانوں کی حکومت ہوگی، باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے جو ہوں گے بقایا مذاہب کے، وہ اس کے نیچے آ جائیں گے۔ ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے، بلکہ تازہ کیا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے یہ، یو کے کی، کہ یو کے کی جو آبادی ہو گئی ہے اب وہ 50% سے نیچے آ گئی ہے، جو کرسچن آبادی ہے۔ یعنی پہلے تو ظاہر 50% سے ابو تھی یو کے میں، کرسچن کی جو آبادی تھی یونائٹڈ کنگڈم میں وہ 50% سے ابو تھی، تو ظاہر ہے ہم اس کو بھی ایک کرسچن اسٹیٹ سمجھتے تھے، لیکن اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب اب مردم شماری جب کی گئی تو پتہ چلا کہ کرسچینٹی جو ہے وہ بلو آ گئی ہے 50% سے، اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 4 سے 6 ہو گئی ہے، بلکہ 6.5% ہو گئی ہے، اور وہ دن بدن جو ہے سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور یہاں لندن کے اندر بھی۔
تو یہ ہے صورتحال، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ چیزیں ہیں جو آج ہم دنیا کے منہ سے سن بھی رہے ہیں، یعنی وہی چیز جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہی چیز ہمارے سامنے پریکٹیکلی بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، شکستہ دل نہیں ہونا ہے، بزدلی نہیں دکھانی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ اس آیت میں، اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کرتے ہیں، یعنی جو لوگ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں، تو اللہ نے ایک نہیں کئی جگہ قرآن میں ایسے مسلمانوں کو وارننگ دی ہے، محض نصیحت نہیں وارننگ دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ جیسے آیت نمبر 24 ہے سورۃ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، مسلمانوں کو بتا دیجئے، لوگوں سے مراد غیر مسلم نہیں، مسلمانوں کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں کو کہہ دیجئے کہ ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے یعنی سب کچھ ان کے خطاب ہے، اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکان، تمہارے یہ محل ماڑیاں، تمہارے باغات، یہ زرخیز زمینیں، یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تین چیزوں کو اگر تم زیادہ نہیں چاہتے ہو ان چیزوں سے، یعنی ان چیزوں کو تم زیادہ چاہتے ہو ان تین چیزوں سے، کون سی چیزیں؟ تمہاری اپنی جان، تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہارے خاندان، قبیلے، کھیت کھلیان، کاروبار، بزنس، ساری چیزیں جو ہیں یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں ان تین چیزوں سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان تینوں چیزوں سے تمہیں یہ سارا کچھ پیارا ہے نا، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ تربصا یتربص، تربصن کا معنی ہوتا ہے ویٹ، انتظار کرو، کس چیز کا انتظار کرو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا کس چیز کا حکم آئے گا؟ جب تم نے یہ کیا کہ تم نے اللہ سے، اس کے رسول سے، جہاد فی سبیل اللہ سے، اس دنیا کی ساری چیزوں کو تم نے پسند کر لیا، نہیں میری اولاد، میرا گھر، میرا اسٹیٹس، میرا رینک، میرا عہدہ، میرا بنگلہ، میرا باغ، میرا بزنس، میری فیکٹری، میری یہ ساری چیزیں، یہ کرتے 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 تم نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا، اللہ کے حکم کو، اس کے رسول کے حکم کو، جہاد فی سبیل اللہ کو اگنور کر دیا، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کے آرڈر کا۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میرے اگلے حکم کا انتظار کرو، بالکل بیانی یہ وہی بات ہے، اگر تم نے میری بات یہ نہیں مانی تو میرے اگلے آرڈر کا انتظار کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اگلا آرڈر کیا آئے گا؟ یعنی تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو اگلا آرڈر کیا کوئی آئے گا کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، تم، ہرگز نہیں، بالکل یہ کہ اب تم پھر اب یہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ تھوڑی ہے جو کہ یہ کوئی مطلب ایسے ہی محض ایک دھمکی دی جا رہی ہے، تھریٹ کی جا رہی ہے، نہیں، اللہ ہے، خدا ہے، ساری پاور ہی اس کے پاس ہے، وہ زمین کو صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہلا دے تو سارا کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو کوئی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وہ توپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو صرف حکم چلتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا صرف ارادہ فرماتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے ارادے سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے اگلے آرڈر کا انتظار کرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ساتھ میں یہ بھی وارننگ دے دی کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا ہے،
یعنی اگر تم نے نافرمانی کی، تم نے فسق و فجور کیا، جو کہ آج مسلمانوں کی حالت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے فاسقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کو ہدایت بخشے۔ وہ ایسے لوگوں کو، ایسے نافرمانوں کو، ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی کامیابی تمہیں ملے گی اور تم ہی سرخرو ہوگے، تم ہی غالب ہوگے، غلبہ تم ہی کو ملے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ایمان کی شرط تمہارے اندر ہونی چاہیے، ایمان کے جذبے کے ساتھ تم اللہ کے تمام کاموں میں لگے رہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، وہ کوئی اور امر ہو، وہ کوئی اور حکم ہو اللہ کا، تمام تر معاملات کے اندر ایمان کی صفات سے متصف ہو کر جب تم کام کرو گے تو تمہیں کچھ بھی فکر فاقہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ ہوں، سب نے ہمیشہ اسی چیز کو سامنے رکھا کہ ہمیں ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آگے آیت آ رہی ہے اسی صورت میں ہی، نہیں آگے توبہ میں، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس ٹائم فرمائی تھی اور اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے قرآن میں سورۃ توبہ میں، کہ جب غار ثور میں کفار بالکل منہ پہ پہنچ گئے ہیں اس غار کے اور ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، تو اگر وہ تھوڑا سا بھی نیچے جھکتے تو وہ مسلمانوں کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت بکر صدیق کو دیکھ سکتے تھے، لیکن یہ اللہ ہے کہ اس نے مکڑی کے جالے سے جو اس نے ایسا بنا کہ ان کو ایسے لگا جیسے یہاں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ خدا ہے، اس کے سارے اختیار و اقتدار ہیں، لہٰذا جب حضرت بکر صدیق نے تھوڑا سا بھی اپنے دل میں یہ بات ان کے آئی کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا بھی جھک کے دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پا لیں گے، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ ایمانی قوت، یہ ایمانی طاقت درکار ہے، یہ ایمانی قوت جب ہوگی تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، ورنہ تو بڑی دنیا ہے جو اللہ کو مانتی ہے، بلکہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ جب چیز ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تو ساتھ نہیں دیتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس مقدس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اپنے اندر ایمانی جو قوت ہے اس کو پیدا کریں، اور وہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں گے، گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے، اس پہ بلیو کریں گے، یقین کریں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے عملی طور پر بھی، تو پھر ہمارے اندر وہ جو ایمانی قوت ہے انشاءاللہ وہ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔